خلافت عثمانیہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرا دور تھا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب امت مسلمہ کبھی بازنطینیوں تو کبھی منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں امت کو نئی اور عظیم الشان ریاست بنائے جانے کی ضرورت تھی۔ 656 ہجری مطابق 1258 عیسوی ایک ترک سردار ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل ڈالی اور انہی کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ جہاں قبیلے میں سب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ عثمان اپنے چچا کو سردار ماننے سے انکار کر دے گا یا پھر کوئی نیا فساد برپا ہوگا، تو وہیں عثمان سب کی سوچ کو غلط ثابت کرتے ہوئے دندار بے کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور انہیں سرداری کی مبارکباد دیتا ہے۔ پھر سب لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آئیگل اور اس کی ماں دندار بے کو بتاتی ہیں کہ شیخ ایداب علی نے اپنی بیٹی بالا خاتون کو ہمارے قبیلے بھیجا ہے، اور یہ سنتے ہی دندار بے غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں اور سیلجان خاتون کے خیمے میں آئیگل اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر پہنچتے ہیں، جہاں سیلجان خاتون، بالا خاتون اور گونچا خاتون پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ دندار بے بالا سے کہتے ہیں کہ جب سے آپ اور آپ کے بابا ہماری زندگیوں میں آئے ہیں تب سے ہم پر اور ہمارے قبیلے پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تبھی وہاں عثمان آ جاتا ہے اور دندار بے کو روکتا ہے، لیکن اتنا سب سننے کے بعد بالا خاتون غصے میں آ جاتی ہے۔ عثمان بالا کے پیچھے باہر چلا جاتا ہے اور بالا خاتون کو جانے سے روکتا ہے اور کہتا ہے آپ یہ کیا کر رہی ہیں بالا خاتون؟ سب لوگ مجھے آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں، اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے بس اتنا بتائیں کہ شیخ ایداب علی کہاں ہے، میں سیلجان خاتون کو ان کے پاس آپ کا ہاتھ مانگنے کے لیے بھیجوں گا۔ عثمان کی یہ بات سن کر بالا خاتون کے چہرے پر حیرانی چھا جاتی ہے اور وہ خاموش ہو جاتی ہے، لیکن پھر بتا دیتی ہیں کہ بابا آپ کے لیے یانیز کو خزانہ واپس کرنے گئے ہیں، مجھے خود بھی نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گے۔ عثمان کہتا ہے میں جان گیا ہوں کہ وہ کہاں ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں انہیں کافروں سے چھڑا کر لاؤں گا اور پھر ان سے رشتے کا تقاضا کروں گا۔ یانیز اور اس کے سپاہی عثمان کے قید سے فرار ہو جانے کی خبر سے انجان جنگل میں شیخ ایداب علی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو تبھی شیخ ایداب علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتے ہیں۔ یانیز ان سے مقدس تلوار اور خزانہ مانگتا ہے کہ تبھی وہاں یانیز کا آدمی خبر لے کر آتا ہے کہ عثمان قید سے بھاگ نکلا ہے۔ یہ سن کر یانیز آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ شیخ ایداب علی بالا خاتون کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ عثمان صاحب محفوظ ہے اور خزانہ بھی محفوظ ہے۔ بالا خاتون بھی خوش ہوتی ہے اور شرماتے ہوئے نظریں جھکا کر کہتی ہے بابا عثمان نے کہا تھا کہ وہ سیلجان خاتون کو یہاں بھیجیں گے آپ سے میرا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ شیخ ایداب علی یہ بات سن کر گہری سانس لیتے ہیں اور چپ کر جاتے ہیں۔ عثمان بالا سے شادی کے خواب اپنی آنکھوں میں لیے خوشی سے سیلجان خاتون کے واپس آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہاں سیلجان خاتون داخل ہوتی ہیں۔ ان کا افسردہ چہرہ دیکھ کر سب کھانا چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ عثمان سوالیہ آنکھوں سے جب انہیں دیکھتا ہے تو سیلجان خاتون لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہتی ہیں کہ شیخ ایداب علی نے رشتے کی منظوری نہیں دی۔ عثمان یہ سن کر غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آخر کیا تھی شیخ ایداب علی کے انکار کی وجہ، اور کیا ہوگا اس انکار کے بعد عثمان کا رد عمل؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے گرونیوز عثمان کارٹون سیریز۔